أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیجئے کہ جب دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے. اذ نفشت فیہ غنم القوم. جب کہ کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. سو ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. اور یوں ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ. اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا پہاڑوں کو. یُسَبِّحْنَا. وہ تسبیح کیا کرتے تھے. وَالطَّيْرَ. اور پرندوں کو بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور کرنے والے ہم تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. اور ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت دی لوگوں کے فائدے کے لیے. لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. تاکہ وہ زرہ تم کو لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے سو تم شکر کرو گے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا زور کی ہوا کو تابع بنایا. تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں غوطہ لگاتے تھے اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور ہم ان کے سنبھالنے والے تھے. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے. گزشتہ آیات میں کچھ انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ ہوا، جس طرح اس سے قبل نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اب یہاں سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور صاحب کتاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، اور سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں داؤد علیہ السلام کا جانشین بھی بنایا اور پیغمبر بھی بنایا، اور ان پر کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے. فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. کسی کی بکریاں کسی کے کھیت میں جا پڑیں اور نفشت رات کے وقت کسی کی بکریاں کسی کے کھیت میں جا کر پڑیں تو کھیت کو بالکل اجاڑ دیا، ویران کر دیا، سارا فصل خراب کر دیا. صبح کو معاملہ یہ فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کر کھیت والے نے بکریوں والے کے خلاف مقدمہ دائر کیا داؤدی عدالت میں، اور کہا کہ اس کی بکریاں رات کو آئیں
اور میرے سارے کھیت کو اجاڑ کر چلی گئیں، سارا فصل روند ڈالا، خراب کر دیا، ہمارے درمیان جو ہے وہ آپ فیصلہ کر دیجیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کھیت کا تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا کہ اس میں کتنے کی فصل تھی۔ تو اندازہ لگانے کے بعد بکریوں کی قیمت کا اندازہ لگایا، تو جو کھیت کا نقصان تھا وہ بکریوں کے جملہ تعداد کے برابر تھا۔ جتنی کی بکریاں تھیں اتنا ہی کھیت کا نقصان ہوا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا، بکریوں والے سے بکریاں لے کر اس کھیت والے کو دے دی کہ تیری بکریاں رات کو پڑی ہیں کھیت میں اور اتنا اس کا نقصان کر دیا، اس میں تیری غفلت تھی، کوتاہی تھی، لاپرواہی تھی، تو اس کا نقصان ادا کرے گا۔ لہٰذا یہ بکریاں ساری کھیت والے کو دے دیں، اور ان کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں پر ہی تشریف فرما تھے۔ یہ ابھی اس وقت بچے تھے 11 سال کے، 13 سال کی عمر میں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بن گئے تھے، ابھی 11 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ ابا جان، میرے ذہن میں بھی ایک فیصلہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک فیصلہ ان کے درمیان میں کر دوں، اگر صحیح ہوا تو نافذ فرما دیں، اور اگر صحیح نہ ہوا تو میری ایک رائے سمجھ کے اسے مسترد کر دیں، لیکن ایک رائے اور ایک ترکیب میرے ذہن میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی سمجھ عطا کی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے خصوصی سمجھ عطا فرمائی کہ بعض چیزوں کو سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے۔ بس اوقات 60-70 سال کا بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا جو 15-20-25 سال کا بچہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی فہم عطا کیا تھا اور انہیں بھی سمجھداری عطا کی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ بیٹا جو تمہارے ذہن میں فیصلہ ہے یا کوئی بھی بات ہے تو وہ کر دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسے کیا کہ ان کے درمیان فیصلہ یوں کیا کہ یہ جو بکریوں والا ہے یہ مجرم ہے، اس نے بکریوں کو باندھا نہیں ہے، بند نہیں کیا، تو بیچارے کی ساری فصل خراب کر دی، نقصان تو اس کی بکریوں کی لاگت کے برابر ہے۔ تو لہٰذا میرا فیصلہ یا میری رائے یہ ہے کہ یہ جو بکریوں والا ہے یہ اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے، لیکن ایک وقت تک کے لیے کھیت والا جو ہے وہ اس کی بکریوں کو چرائے بھی اور ان سے فائدہ بھی حاصل کرے، جب تک کہ اس کے کھیت کا سارا نقصان پورا نہیں ہو جاتا۔ اور بکریوں والے سے کہا کہ یہ جتنا عرصہ کھیت پہلی حالت میں نہیں آتا، کھیت میں یہ کام کرے گا، کھیت والا کام نہیں کرے گا، یہ وہاں مزدوری کرے گا، بکریاں اپنی اسے دے دے گا، وہ انہیں چرائے گا، دیکھا گا، دودھ ان کا پیے گا، دودھ دوئے گا، بیچے گا، یہ اپنا نقصان پورا کرے اور ادھر ان بکریوں کا مالک اس کے کھیت میں کام کرے۔ جب کھیت پہلے والی حالت پر لوٹ آئے، اسی جیسی فصل ہو جائے، تو کھیت والے کا اور بکریاں واپس اس کو دے دی جائے۔ تو یہ بہترین فیصلہ تھا۔ فیصلہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بالکل شریعت کے مطابق تھا، لیکن بسا اوقات بعض فیصلوں میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فیصلہ اور بہترین ہو جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی شریح ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، ان کے فیصلے مشہور ہیں کہ ایک ظاہری صورت کو چھوڑ کر ایک دوسری صورت کو اختیار کر لینا جس میں دونوں فریق نقصان سے بچ جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ فیصلہ بڑا پسند آیا، اور اللہ نے بھی فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ،
ہم اس فیصلے کے وقت انہیں دیکھ رہے تھے، جو فیصلہ کر رہے تھے ہم انہیں دیکھ رہے تھے، گویا کہ یہ فیصلہ اللہ کی بھی مرضی کے مطابق تھا۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، آگے داؤد علیہ السلام کی کچھ فضائل بیان کیے، کچھ امتیازات بیان کیے، کچھ خصوصیات بیان کی۔ فرمایا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس کے ساتھ ان کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، پہاڑوں سے بھی تلاوت کرنے کی آواز آتی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ پہاڑی علاقے میں ہو، آواز لگاتا ہے تو آواز پہاڑوں سے ٹکرا کے لوٹ کے واپس آتی ہے، وہ نہیں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان قال کے ساتھ جس طرح بندہ پڑھتا ہے اسی طرح پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کو وہ بھی پڑھتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی مسخر تھے کہ داؤد علیہ السلام تلاوت شروع کرتے تو یہ پرندے بھی کھڑے ہو کر آواز سے داؤد علیہ السلام کی آواز میں آواز ملا کر وہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں داؤد کا کوئی کمال نہیں تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ کلام کرتے تھے اور پرندے بھی، بلکہ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ایسا کرنے والے ہم تھے، یعنی پہاڑوں کو ہم نے مسخر کیا، پرندوں کو ہم نے مسخر کیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا گویا کہ معجزہ ہے، اور جس طرح بارہا بتایا گیا کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ دوسری خصوصیت اور دوسرا امتیاز داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی، زرہ جو لڑائی میں بطور ڈھال کے استعمال ہوتی ہے، اس کی صنعت اور اس کی خاص مہارت اور قابلیت عطا کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زرہیں بناتے تھے، اور بڑی پائیدار اور مضبوط زرہیں ہوتی تھیں۔ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، لڑائی میں تمہیں دشمن کی زد سے، دشمن کے حملے سے بچاتی تھی۔ اور اس میں خاص طور پر دوسری صورت کے اندر ذکر ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا۔ عام لوہار اگر لوہے کا کام کرتا ہے تو اسے گرم کر کے پھر اس پہ ضرب لگاتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے معجزانہ طور پر لوہے کو موم بنا دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی وہ زرہ کی کڑیاں بناتے، کوئی اسے گرم کرنے کی ہتھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات اور امتیازات۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، عاصفۃً، ہوا آرام دہ ہو یا تیز اور تند طوفانی ہوا ہو، ہر قسم کی ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اور وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی ملک شام کی طرف۔ بارکنا فیہا، جس ملک میں ہم نے برکتیں رکھی، یعنی ملک شام کی طرف۔ جب بھی سفر ان کا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے، تخت پر بیٹھتے، تو جہاں جانا ہوتا تو ہوا آپ کے حکم کے تابع تخت کو اڑا کر لے جاتی اور سیدھی جا کر وہاں پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانا ہوتا تھا وہاں اتار دیتی۔ ایک تو یہ معجزہ اور ایک یہ امتیازی شان تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ دوسری وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیطان اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے،